السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، یہ بڑا ان نیچرل اتحاد تھا، اور ماضی کے جو دشمن تھے ان کو ایک ساتھ بٹھایا گیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو امریکہ کی طرف سے یہ اس حوالے سے بات کی گئی، امریکی انفلوئنس جو ہے پاکستانی سیاست میں بہت زیادہ ہے، تو ان سب لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور اب جو ساری تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، جنرل باجوہ کا اس میں ایک بڑا کردار تھا اور وہ اس کے مین ہینڈلر تھے بظاہر، اور اس لیے ان تمام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، اور یہ لوگ اس لیے اکٹھے ہوئے کہ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ مل کر ایک حکومت بنانے کا کہہ رہی ہے تو زرداری، شہباز اور نواز کے لیے اور مولانا فضل الرحمان کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں تھی اس میں شرکت کرنا، کیونکہ ان کے نزدیک پاکستان میں حکمران بننے کے لیے واشنگٹن اور پنڈی کی آشیرواد جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ ایک اتحاد بنا اور انہوں نے گورنمنٹ کی، اور اس کے باوجود کہ عمران خان نے اتنے بڑے بڑے جلسے کیے اور سیاسی طور پر یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں جو واحد پاپولر جماعت ہے وہ پی ٹی آئی ہے، لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی، اور جو ہمارے اراکین اسمبلی ہیں، چھوٹی پارٹیاں ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے خلاف نہیں ہوگی، یہ نہیں گرے گی، تو وہ ان کے ساتھ جمے رہے۔ لیکن اب آج جو میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں، ان جماعتوں کے اندر بھی خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر بہت بڑی رائیولری ہے، اور وہ رائیولری کس بات پر ہے کہ امریکہ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونا چاہیے۔ اسی لیے آصف علی زرداری نے بلاول بھٹو کے لیے وزارت خارجہ مانگی، اور اس میں جو پھر منسٹر بھی جو بنائے گئے، جس کو ہم اسٹیٹ منسٹر کہتے ہیں، وہ بھی ہینا ربانی کھر کو، یعنی اس میں مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی اجارہ داری کوشش کی۔ شہباز شریف صاحب نے بیچ میں طارق فاطمی کو ڈالنے کی، ان کو اپنا اسپیشل انوائے بھی بنایا، ان کو امریکہ بھی بھیجا، امریکن سفیر سے بھی میل ملاقاتیں ہوئیں، لیکن پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو نے طارق فاطمی صاحب کو پہلے تو نہیں گھسنے دیا، لیکن اب ان کو باقاعدہ ایڈوائزر بالآخر شہباز شریف صاحب بنوانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب تو حکومت کے جانے کے دنوں میں ہے۔ اب یہ دونوں کتنی کوشش کر رہے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنی جو ایک پولیٹیکل بلیک میلنگ ہوتی ہے اس کی حیثیت بنانے کے لیے، اس کو منوانے کے لیے، اس سے میں آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ بلاول بھٹو نے اب پھر، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جانے والی ہے، عمران خان اسمبلیوں کو توڑنے والے تھے جب تو وہ امریکہ چلے گئے، بڑی کوشش انہوں نے کی ہے، اور وہاں پر ہم سب کو پتہ ہے کہ حسین حقانی موجود ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ وہ آصف علی زرداری صاحب کی جب حکومت تھی تو وہاں پر وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے، اور پھر اس کے بعد جو میمو گیٹ تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا امریکی حکام کو، منصور اعجاز کے ذریعے ایڈمرل ملن کو، کہ مدد کریں امریکہ، کیونکہ اسامہ بن لادن کے آپریشن کے بعد پاکستانی جو حکومت ہے وہ اس کو یہ پاکستان کی فوج ہٹانا چاہتی ہے۔ تو جب وہ پاکستان میں تھے تو ان کو وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے ریفیوج لی، اور پھر اس کے بعد ایک عدالت کے حکم سے مینج کر کے حسین حقانی صاحب آئے۔ بڑے کمال کے وہ بندے ہیں، بڑے ذہین ہیں، اور ان کی شہرت ایسی ہے کہ جس کے ساتھ ان کی دوستی ہے وہ دوستی نبھاتے بھی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ان کی بہت اچھی شناسائی ہے، اینڈ ہی ہیز بین آلویز ویری کائنڈ، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے۔ انہوں نے، کیونکہ ابھی ساری لابنگ جو ہے بلاول بھٹو کی وہی کر رہے ہیں، تو انہوں نے بڑی کوشش کی ہے، ان کو اٹلانٹک کونسل میں جو ایک امریکہ کا تھنک ٹینک ہے، بلاول صاحب کو موقع، کیونکہ ان کو بیسیکلی ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے، ان کا امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ مستقبل میں پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس دورے میں اینتھنی بلنکن کے ساتھ بھی ان کی بات ہوگی۔ ان سے ایک بیان بھی دلوایا گیا نریندر مودی کے حوالے سے کہ گجرات کا کسائی، اور پھر اس کے بعد جو میڈیا ہے اس بڑے ایک پلانڈ طریقے سے
اس کی بات کی گئی ہے، اور اس کو بلاول بھٹو کو ایک بہت ہی ایسا نیشنل لیڈر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے اس نے بھارت کو للکارا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کی امنگوں کا جو ترجمان ہے وہ صرف بلاول بھٹو ہے۔ حالانکہ یہ شہباز حکومت ہی ہے جنہوں نے ٹریڈ کمشنر جو ہے بھارت میں ہائی کمیشن میں، اس کا عہدہ بحال کیا، باقاعدہ پوری ٹریڈنگ کی کوشش کی، اور بلاول بھٹو شہباز شریف کے ساتھ ساتھ رہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے، افغانستان گئے ہی نہیں، پوری اپنا جو وزن تھا وہ امریکہ میں ڈالا، اور اب وہاں پر جا کر انہوں نے جو بیان بازی کی ہے اور جو کوشش، اور اصل جو بیان انہوں نے وہاں پر دیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ یہ تھا کہ پاکستان روس سے تیل نہیں لے رہا۔ پاکستان، کیونکہ امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ روس سے کوئی بھی ملک تیل خریدے۔ پرنس محمد بن سلمان سے بھی امریکہ کی جو ناچاکی ہے، اور جس میں پرنس نے چیلنج کیا امریکہ کو، وہ یہی تھا، رشیا سے سستا تیل، کہ جی اوپیک ممالک اپنی تیل کی پروڈکشن بڑھائیں تاکہ قیمتیں کم ہوں، رشیا کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ لیکن محمد بن سلمان نے اس سے انکار کیا، اور پھر اس کے بعد چائنا سے بھی انہوں نے تعلق بنایا جو آپ کے سامنے ہے۔ اب وہاں پر جا کے انہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ میں ہی آپ کے مفادات کا علمبردار ہوں گا، اور مجھ سے لائل آپ کو کوئی پولیٹیشین نہیں مل سکتا، کہ جناب ہم روس سے تیل نہیں لے رہے، ہم اپنی انرجی ضروریات روس سے پوری نہیں کر رہے۔ وہاں پر یہ خوش کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ بلنکن سے بھی ملاقات ہو سکے، اور بھی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ادھر جو میں نے آپ کو بتایا، نون لیگ بھی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ ایک بظاہر منافقت ایک دوسرے کے ساتھ ہے، یہ جو اتحاد ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ منافقت پر مبنی ہے۔ مصدق ملک جو ایڈوائزر ہیں ان کے جناب شہباز شریف صاحب کے، انہوں نے فوری طور پر یہ بیان داغ دیا کہ جناب ہم روس سے تیل لے رہے ہیں اپنی بلیک میلنگ بڑھانے کے لیے، تاکہ امریکہ صرف بلاول بھٹو کی طرف متوجہ نہ ہو، ہماری طرف بھی دیکھے۔ اور یہ کہہ دیا، پھر اس کے ساتھ پورا ایک وہ بنا کے پیش کر دیا کہ 8 آئل ایجنسیز ہیں تیل دینے والی، تو پاکستان کی جو ریفائنریز ہیں ان میں رشیا کا تیل پروسیس ہو سکتا ہے، ہم 30% اور 50% سستا تیل خریدیں گے اور ہم پاکستان کو لائیں گے۔ پہلے تو یہ کہا، پھر اس کے بعد جب پریشر پڑا کہ یار یہ تو بات ایسی ہے، تو پھر یہ کہہ رہے ہیں مصدق ملک صاحب کہ ہم وزارت جو خارجہ ہے اس کو پوری تفصیلات دے رہے ہیں، شاید بلاول بھٹو کے پاس ان کی تفصیلات نہیں تھیں، تاکہ جو بلاول امریکہ میں روس کے خلاف بات کر کے جو کچھ پولیٹیکل گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو زیرو کیا جا سکے۔ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے بعد جناب یہ چیز جو ہے ساری بلاول بھٹو کے ساتھ جی انہوں نے کہا کہ ہم شیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے پر وار کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منافقت، اور اس وقت ان کی کوئی ترجیحات نہیں ہے۔ پاکستانی لوگ یہ اقتدار میں بھی اس لیے چمٹے ہوئے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ مینیپولیٹ کر لیں گے۔ امریکہ اگر خوش ہے، اور امریکہ عمران خان کو نہیں آنے دے گا، اس لیے کہ امریکہ نے کہہ دیا، عمران خان نے کہہ دیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل امریکہ کے ساتھ ہے، اور کسی طرح سے بھی عمران نہیں آئے گا، تو ہمیں واشنگٹن کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے چاہیے۔ پھر وہ پاکستانی فوج کو کہیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ہی اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ عمران نے جو جنرل باجوہ کا کردار جو ایکسپوز کیا، تو وہ جو سائفر کے بعد پاکستان یعنی امریکہ نے کہا کہ ہٹا دیں، تو اس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کی ہے، اور عمران خان یہ بات برملا اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، چیف جسٹس آف پاکستان یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کو مجھے نہیں پتا وہ اس پر کوئی ایکشن لے سکتے ہیں یا نہیں، لیکن اگر عوام کی حقیقی نمائندہ حکومت آتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی تھی عمران خان کو ہٹانے کی، پاکستان کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹانے کی، اور اس میں جنرل باجوہ نے ایک کردار پلے کیا۔ تو اب پھر جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا کوئی کمیشن بنے گا اس کی تحقیقات کے لیے؟ کیا کوئی مقدمہ چلے گا؟ ابھی تک تو ماضی میں کسی پاورفل آدمی کو سزا نہیں ملی، لیکن اب کیا ایسا ہم دیکھ سکتے ہیں
کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ تو ان سیاسی جماعتوں کی منافقت بھی میں نے آپ کو بیان کی ہے، اور آگے جا کر جو ایک سیاسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔